وَأَصْحَابِكَ يَا سَيِّدِي يَا حَبِيبِ اللَّهِ صلاة والسلام علیکہ یا رحمت للعالمین وعلى آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا جَدَّ الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ۔ نہایت ہی واجب القدر، واجب الاحترام دوست بزرگوں، خالق کائنات اللہ رب العالمین دی حمد و صلاۃ و بعد امام الانبیاء، سید الانبیاء، خاتم الانبیاء جناب حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تھے۔ ہدیہ درود و سلام عرض کرنے تو بعد بندہ نچیز نے چند لفظ پڑھے نے قرآن مجید فرقان حمید چو دعا کرنا اللہ کریم حق بیانی دی توفیق عطا فرمائے، میں نے تو آنوں صحیح سن سنا کے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت دی وقار اشارے سواب کا پروگرام ہے، ابتدا دندر ہی دعا کرنے یا محترم المقام محمد افضل بٹی صاحب آپ دا حکم حسب وعدہ حضرہ دعا کرنے اللہ کریم کی اندر بارد گرامی نو ذکر امام حسین دا صدقہ جنت کے اندر اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اللہ کریم درائن دنیا سعادتہ نصیب فرمائے، جنہ دے ماپے زندہ نے اللہ لمبیاں زندگیاں عطا فرمائے، جنہ دے دنیا تو ٹور گے نے اللہ بے شمار مغفرت فرمائے۔ حضرت دی وقار ذکر اہل بیت چونکہ جو ہی محفل دے اندر انٹر ہوئے ہیں تے حضور دی آل دا ذکر اپنے آقا کریم علیہ السلام دی اولاد دا ذکر ایک کمی ہو سکتا ہے بھائی میری اولاد نال کوئی پیار کرے تے میں راضی ہونا وا، تیری اولاد نال کوئی پیار کرے تو راضی ہونا ہے، تیرے بچیاں نال کوئی اچھے لفظاں نال ذکر کرے تو راضی ہونا ہے، بھائی تیری میری اولاد نال کوئی پیار کرے اسی تسی راضی ہونے ہیں۔ بھائی افضل صاحب میں نے نبی پاک دے جوڑے دی قسم ہے جنہوں اسی نبی دی اولاد نال پیار کرنے ہیں کملی والا خوش ہو جاتا ہے، کملی والا خوش ہو جاتا ہے۔ جی سبحان اللہ ہوندی ہے تو بسم اللہ پڑھ کے کیا لو تے بھائی جی گل سنو میری یہ 2 کلو دا 3 کلو دا سیر نہیں ہلانا، ادھے تولے دی زبان ہے یا تولے دی زبان نہیں ہلانی ہے، 2.5-3 کلو دا سیر ہلانا تو مجھے کوئی فائدہ نہیں تے میرے بھائی آسن میں کوئی فائدہ نہیں تے مرحوم میں بھی کوئی فائدہ نہیں۔ سبحان اللہ کہنے گا منوں بھی فائدہ تینوں بھی فائدہ مرنوارے میں بھی فائدہ ہے۔ حضرت دی وقار توجہ فرمانا، ذکر اہل بیت خدا دی قسم ایک ایسا ذکر ہے بھائی کوئی ذکر کرے ہو سکتے ہو ذکر قبول ہوگے شنا ہوگے، بھائی اہل بیت کا ذکر ایک ایسا ذکر ہے انہوں جدو نہیں کرے گا ایک قبول ہو جائے گا، انہوں جدو نہیں کرے گا قبول ہو جائے گا۔ کیوں؟ یہ ذکر اہل بیت کریے مدینے والا راضی اللہ ہے، ذکر اہل بیت کریے بلکہ اسی سے سردار سے ذکر کرنے ہیں اہل بیت ادھار کا ذکر، نبی پاک علیہ السلام دیا کا ذکر، حضور کریم علیہ السلام دے بچوں کا ذکر، اسی سے بھائی سلسال کرنے ہیں، اسی سے بربلا کرنے ہیں۔ سید کربلا میں وعدے نبھا دیے ہیں، سید نے کربلا کھلا دیے دین محمدی کے گلشن کھلا دیے سید میں کربلا۔ یہ سوکھا لگتا پڑھ لگو، سید نے کربلا میں کہنے وعدے نبھا دیے ہیں، سید نے کربلا میں۔ یا اللہ جڑا اچھی اہل بیت ذکر کیا کرے ایسے بھی نہیں مدینے دا، جڑا اور اچھی اہل بیت ذکر کرے اج رات گھر جا کے سو جاوے کملی والے دی زیارت ہو جائے، جڑا حجے بھی نہ کرے 15 سال بعد واری آگے۔ اس واسطے اسی کہنے ہیں سید نے کربلا میں وعدے نبھا دیے ہیں، دین محمدی کے گلشن کھلا دیے ہیں،
رات دی وقار نبی دی آل دا ذکر کریے تے مدینے والا ذرا بڑی پیار میں مدینے والا راضی ہوندہ ہے، مدینے والا راضی ہوندہ ہے۔ حضرت دی وقار توجہ فرمانا، میں بڑی محبت والا جملہ کہنے لگا، بھائی بندہ گراؤنڈ اندر جاوے نا میچ رکھنے واسطے، پھر وہ جڑا کھلاڑی پسند آتا ہے نا، پھر وہ کوئی شاٹ لگاوے یا جناب والا فٹ بال ہوئے تو کوئی بال مارے، پھر بندے نے وہ چان والے داد دیندے نے راضی ہوندے نے، جس لوگ کھلاڑی میں داد مل دیئے وہ راضی ہوندہ ہے۔ بھائی بلا تشبیح و تمثیل، بلا تشبیح و تمثیل بات کہنا چاہنا، کھلاڑی دے نام کا نعرہ مارنے کھلاڑی راضی ہوندہ ہے، نبی دی آل دا ذکر کریے مدینے والا راضی ہو جاتا ہے، مدینے والا راضی ہو جاتا ہے، مدینے والا راضی ہو جاتا ہے۔ حضرت دی وقار ذکر اہل بیت، قرآن مجید فرقان حمید جو چند لفظ پڑھے نہیں، پہلے ترجمہ سنیے۔ اللہ کریم نے فرمایا وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ ابراہیم مصلی، جڑے بیت اللہ گئے نے انہوں نے وہ پتھر دیکھے ہیں، جڑے نہیں جا سکے دعا کرنا اللہ انہوں نے زیارت نصیب فرمایا۔ خانے کعبے کے اندر ایک پتھر ہے جنہوں مقام ابراہیم کہتے ہیں، مقام ابراہیم، جب میں رزلٹ پیش کروں گا تڑپ لیں گا جملہ چھوڑ کے، کہتے ہیں مقام ابراہیم، خانے کعبے کے اندر ایک پتھر ہے۔ بھائی مقام ابراہیم، وہ پتھر کے اوپر اللہ کے نبی ابراہیم علیہ السلام کے 2 قدمہ دے نشان ہیں، ابراہیم علیہ السلام کے قدمہ دے نشان مبارک نے، وہ پتھر آج بھی کعبے وچ موجود ہے، کعبے وچ موجود ہے۔ یہ تفصیل بیان نہیں کرتا قدم کیویں لگے کیوں لگے یہ پتھر کتھوں آئے ایک علیحدہ موضوع بنتا گا، بس اپنے موضوع دی مطابق والا جملہ کہنے لگا۔ توجہ فرمانا، بھائی پتھر کعبے کے اندر قدم لگے نے نبی دے، قدم لگے نے نبی دے، اللہ فرماتا وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ ابراہیم مصلی، فرمائے لوگو مقام ابراہیم نو جائے نماز بنا لو، مصلی بنا لو۔ میں جملہ کہنا تھا بڑی محبت والا، بھائی یہ پتھر تے ابراہیم نبی دے قدم لگا، یہ پتھر تے ابراہیم نبی دے قدم لگا، یہ پتھر تے ابراہیم نبی دے قدم لگا، او تے مقام مصلی ہے، حسین ہوئے جدے لبا ہوتے امام الانبیاء نبی دے لب لگے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسین ہوئے جدے لبا دیتے، جدے لبا ہوتے امام الانبیاء نبی دے لب لگے نے، جدے لبا ہوتے امام الانبیاء دے لب لگے نے۔ بھائی ہم دوسرا جملہ سنیے، بھائی حاجی کر جاوے، عمرہ کرنے والا مولوی صادق صاحب عمرہ کر جاوے، او دا حاجی قبول نہیں گا، عمرہ کرنے والے دا عمرہ قبول نہیں گا، جنی دیر میں کوئی پتھر دے کھوڑ جا کے نفر نہیں پڑے گا، وہ پتھر دا احترام نہیں کرے گا۔ میں بڑا وزنی جملہ کر لگا، بھائی پتھر نو نبی نر نسبت ہو جائے، او دا احترام نہ کریے، حج قبول نہیں، عمرہ قبول نہیں، کہ جیسے حسین نو نبی نر نسبت ہے، امام الانبیاء نبی دے حسین جسم کا ٹکڑا ہے، جیڑا پتھر نبی دے پیر چکے، وہ دا احترام نہ کریے، حج قبول نہیں ہوگا۔ منو اللہ دی قسم ہے، جیڑا حسین کا احترام نہیں کرتا، وہ دا اللہ دی بارگاہ ایمان نہیں قبول نہیں ہوگا، وہ دا اللہ دی بارگاہ ایمان قبول نہیں ہوگا۔ ایک اور مثال دے کے پھر واقعہ پیش کر کے جانا چاہوں گا کیونکہ 12:30 الصلاة والسلام علیکہ یا سید یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ حضرات تو جو فرمانا قرآن مجید فرقان حمید کا دوسرا جملہ پڑھنے لگا، اللہ فرماندہ والتین والزیتون، سونیاں منو زیتون دے تیل دی قسم ہے، منو زیتون دی قسم ہے، منو زیتون دی قسم ہے، سونا منو انجیر دی قسم ہے، فرمایا سونا منو انجیر دی قسم، منو زیتون دی قسم۔ بھائی زیتون دا تیل میرے نبی نے اپنی زلفاں نو لایا ہے کہ اللہ قسم بیان فرما رہا ہے، جیڑا تیل
میرے نبی زلفاں نو لا لوے اللہ او دی قسم بیان کردا ہے اس حسین دا کی مقام ہے جڑا نبی پاک دے کندھیاں تے کھیلے آیا اس حسین دا کی مقام ہے بلکہ ایک اور جملہ سنیے جڑی نلین مبارک چوتا مبارک میرے نبی قدموں وچ پہنتے نے وہ اللہ دے عرش نال اونچا ہو جاتا ہے کیا لو سبحان اللہ جڑی نلین بھائی حسن جڑی نلین آقا کونین علیہ السلام استعمال فرماتے نے اپنے قدموں وچ پا لیندے نے انج کہلا جڑی نلین جڑے چھوڑے میرے نبی دے قدم چوم لیندے نے میرے نبی دے قدم چوم لیندے نے جڑے چھوڑے میرے نبی دے قدم چوم لیندے نے بھائی وہ کتنا اچھا جوڑا ہوتا ہے پہلا آسمان تھلے نلین مصطفیٰ ہوتے دوسرا آسمان تھلے نلین مصطفیٰ ہوتے جناب والا تیسرا آسمان تھلے جوڑا مصطفیٰ ہوتے چوتھا آسمان تھلے نلین مصطفیٰ ہوتے پنجواں آسمان بھی تھلے نلین مصطفیٰ ہوتے چھٹا آسمان تھلے نلین مصطفیٰ ہوتے بھائی ستواں آسمان بھی تھلے نلین مصطفیٰ ستواں آسمان تھلے نلین مصطفیٰ ہوتے سدرۃ المنتہا تھلے نلین مصطفیٰ ہوتے وہ ایک فینل جملہ کما وہ ایک جنت بھی تھلے نلین مصطفیٰ اللہ تہاڈی محبت نو سلامت رکھے نبی دی یاد دا ذکر سن کے خوش ہو رہے ہو عظمت مصطفیٰ سن کے خوش ہو رہے ہو اور تسی نبی دا ذکر سن کے زمین تے خوش ہو رہے ہو عرشاں تے خدا بھی تہاڈے تے راضی ہو رہا ہے ذرا توجہ فرمانا بھائی جنت تھلے جنت بولیے جنت تھلے تے نلین مصطفیٰ فینل جملہ کہیے مولوی سے صدیق صاحب فینل جملہ بھائی رب دا عرش بھی تھلے رب دا عرش بھی تھلے کرسی بھی تھلے لوح محفوظ بھی تھلے تے رب دا عرش بھی تھلے تے میرے نبی دے جوڑے میرے نبی دے جوڑے بولیے میرے نبی دے جوڑے بھائی جڑے نلین جڑے جوڑے نبی دے قدماں نو چوم لینا جڑے جوڑے نبی دے قدماں نو چوم لینا او تے عرش نال اونچے ہو جاندے نے او تے عرش نال اونچے ہو جاندے نے بھائی جڑے نلین جڑے جوڑے نبی دے قدماں نو چومن او تے عرش نال اونچے ہو جاندے نے پھر مقام حسین کتنا اونچا ہوے گا جنوں 6 سال میرے نبی نے چمیا ہے جنوں 6 سال میرے نبی نے چمیا 6 سال میرے نبی نے چمیا بھائی توجہ فرمانا حسین ہوئے جنہوں 6 سال میرے نبی نے چمیا ہے 10-15 منٹ ٹائم ہے ذرا محبت نے کہا سبحان اللہ حسین وہ نے جنہوں میرے نبی نے چمیا ہے بھائی ان نلین مصطفیٰ تھی سارے سمجھدار پر اپنے چاہتے مقام والے بندے ہو ایک گل دسو مینوں یہ جڑے نبی پاک دے نلین سن جوڑے سن سرکار دے جسم دا حصہ تھا حضور دے جسم دا جوز سن حصہ سن نہیں حضور دے جسم دا جوز نہیں حصہ بھی نہیں جوز بھی نہیں ٹکڑا بھی نہیں تے انہیں اونچے نے حسین دے میرے نبی دے جسم دا ٹکڑا ہے ایک اور جملہ سنیے او زمین دا ٹکڑا میں ایک واقعہ سنانا ہے مجھے پتا ہے میں شہادت حضرت انہوں محمد بیان کر کے اپنے گفتگو کو ختم کرنا ہے بس تمہیدی جملہ کو سن لو آقا کونین علیہ السلام دے غلاموں توجہ فرمانا بھائی او زمین دا ٹکڑا جڑا سبز گنبد دے بھائی بیٹے وہ زمین دا ٹکڑا جڑا سبز گنبد دے تھلے وے پچھلے سال ٹکٹ تیری بھانوں ملیا جی اصل تینوں مل جانا کیا سبحان اللہ دعا کرو اللہ نے مدینے دا ٹکٹ دے چھڑے اس واسطے حضور دا ذکر بھی تے محفل میں بڑیاں کرواندا تے پھر ہر فن مولا ہے اللہ نے خوش رکھے بھائی وجہ فرمانا آقا کونین علیہ السلام دے غلاموں میرے نبی نے پیار کرنے والوں او زمین دا ٹکڑا جڑا سبز گنبد دے تھلے وے جڑا ویکھنا چاہندا پیار نال کہہ لو سبحان اللہ او زمین دا ٹکڑا جڑا سبز گنبد دے تھلے وے بھائی ساری امت دا عقیدہ ہے ساری امت دا عقیدہ میرے نبی دے صحابہ دا عقیدہ
جڑا سبز محمد دے تھلے وے او رب دے عرش نالوں بھی اونچا ہے سبحان اللہ او رب دے کعبۃ اللہ نالوں بھی رب دے عرش نالوں بھی اونچا ہے صاحب نسیم الریاض علامہ خفاجی رحمت اللہ علیہ نے بڑی سوچ بات لکھی آپ فرما دے اے زمین دا ٹکڑا عرش نالوں بھی اونچا ہے بھئی کیوں اے زمین دا ٹکڑا نبی پاک دے جسم دا حصہ ہے بولیے نہیں حضور دے جسم دا جز ٹکڑا نہیں یہ زمین ہے علامہ خفاجی فرما دے یہ زمین دا ٹکڑا عرش نالوں بھی اونچا ہے حضرت علامہ خفاجی رحمت اللہ علیہ فرما دے او کائنات والے ہو اے زمین دا ٹکڑا اس واسطے عرش نالوں اونچا ہے اے زمین دا ٹکڑا جس میں مصطفیٰ دے پوسے رہنے آئے یہ زمین دا ٹکڑا جس میں مصطفیٰ دے پوسے رہنے ہیں میرے نبی دے جسم نو چمدہ پیا پنجابی ترجمہ میرے نبی دے جسم نو چمدہ پیا ایک عرش نالوں اونچا ان توجہ زمین دا ٹکڑا بڑی محبت والا جملہ سبحان اللہ کرے گی بڑی محبت والا جملہ زمین دا ٹکڑا نبی دے جسم نو چمے بھائی بوٹا جسم نو چمے زمین دا ٹکڑا جس نے مصطفیٰ نو چمے تے عرش نالوں بھی اونچا ہے اور تینوں مقام حسین میں کی دساں جنہوں میرا نبی چمدا رہا ہے یہ زمین دا ٹکڑا ہے یہ نبی دے جسم دا حصہ نہیں ہاتھ بن کے کہنے لگا جن نے سبحان اللہ حجی تک نہیں کیا گل تو ضرور رکھے دوسری گل بھی کر رہے ہیں جڑا کدی گھر نہ بولیا وہ ایس گل تے ضرور سبحان اللہ بولے میں دعا کرنا مدینے والے جڑا تیرے حسین دا مقام سن کے بولے مدینے والے قیامت والے دن تو انہوں دے حق وچ بولنا دعا کرنا جڑا ذکر حسین تے بولے مدینے والا قیامت والے دن وہ دے حق وچ بولے بھائی توجہ فرمانا او زمین دا ٹکڑا ہے جس نے مصطفیٰ دا حصہ سے جو نہیں جس نے مصطفیٰ دا حصہ اور جو نہیں او تے عرش نالوں اونچا ہے حسین منی حسین منی حسین منی حسین منی او زمین دا ٹکڑا میرے آقا دا جسم دا ٹکڑا جو اس نے حصہ نہیں حسین سے میرے نبی دے جسم دا ٹکڑا ہے حسین تے میرے نبی دے جسم دا ٹکڑا ہے بھائی زمین دا ٹکڑا اتنا اونچا ہے جسم دا ٹکڑا کتنا اونچا ہو گیا باہر کیا بات بڑی دور چلی گئی پھر پڑھنا چاہنا 6 محرم کا حرام ہے محرم شریف دی 6 تاریخ ہے اج دا وہ آخری دن ہے جس دن میرے آقا حسین دا کوفیاں نال مذاکرات ہوتے کوفیاں نے اپنے مطالبات یزیدی فوج نے میرے آقا حسین کے سامنے رکھے میرے آقا حسین نے فرمایا اوہ یزیدیو حسین اپنی جان تے دے سکتا ہے پر کسی فاسی کو فاجر دے ہاتھ میں چٹایا تھا نہیں کر سکتا ہاتھ بن کے آکھنگا جدو تم ہی کسی کوئی پیر پھڑے تو کسی دی بیعت کرنی میں بے پہلے تقیہ کر یہ نبی پاک دی شریعت دے مطابق عمل بھی کردہ ہے کہ نہیں کردہ پر ملا کہنے لگا بندہ شریعت مصطفیٰ دا مخالف ہوگے اللہ دا ولی ہو سکتا پیر ہو سکتا پیر بھائیو ہوں دے جدے ایک ہاتھ وچ اللہ دا قرآن دو دے ہاتھ وچ مصطفیٰ دا فرمان ہو دے مسلمان بھائیو ہوں دے توجہ فرمانا میرے آقا حسین علیہ السلام نے حسین بادشاہ نے مسلمان بھائیو میدان کربلا کے اندر کیمرے لگا لینے جس وقت میرے آقا حسین کیمرے لگانے لگے نے بڑی محبت میں بڑی توجہ نے میری بات نہیں سننا میرے آقا حسین جس وقت کیمرے لگانے لگے نے مسلمان بھائیو میدان کربلا کے اندر میرے آقا حسین کیمرے لگانے لگے نے خیمے لگائے خون نکلیا جناب سجدہ زینب رضی اللہ حسین جتھے بھی خیمے لانے ہیں اور تو خون جاری ہو جانا ہے یہ وجہ کی ہے میرے آقا حسین نے فرمایا زینب اے او میدان ہے جن کی خبریں میرے بنانے نے اپنی گود اندر کے پیار کر کے اپنی زبان کے سامنے انہوں خبریں دیتیاں نے زینب اے او جگہ ہے اے او مقام آ گیا ہے زینب جتھے کہ علی اکبر قربان ہو جائے گا زینب اے میدان کربلا ہے اتھے تیرے پاس دے بعدوں کٹے جانے نے زینب اتھے ہو جگہ ہے
سب نے شہید ہونا ہے ایتھے تیرے علی اکبر کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے 6 مہینے دا ذکر بھی قربان ہو جائے گا زینب تیرے اونو محمد بھی قربان ہو جائیں گے زینب تیرے اکھاں دے سامنے تیرے ویر حسین دا سر تانا نو جدا کر دیتا جاوے گا زینب تیرے اکھاں دے سامنے تیری سکینہ یتیم ہو جائے گی سیدہ زینب نے اپنے ویر دی بارگاہ وچ ہاتھ جوڑے عرض کیتی ویرا بس اس کا مسئلہ دسو میرے آقا حسین نے فرمایا زینب پوچھنا نہیں ہے ویرا دسو اے سب کچھ بچ سکتا ہے میرے نبی نے فرمایا زینب اے سب کچھ بچ جائے گا تیرا اکبر بچ جائے گا تیرا اصغر بچ جائے گا تیرے بچے بچ جائیں گے سکینہ یتیم اور تو بچ جائے گی پر نانے دا دین یتیم ہو جائے گا سیدہ زینب نے رو کے عرض کیتی ویرا میں اپنی اکبر کے ٹکڑے ویکھ رہا ہوں ویرا میں اپنے اکبر کے ٹکڑے ویکھ لواں گی ویرا میں اپنے اصغر کے ٹکڑے ویکھ لواں گی ویرا میں انہوں محمد دے لاشے سے تک لواں گی ویرا میں تیرا سامنے دے موقع میں قرآن پڑھدا ویکھ سکتی گا پر ویرا میں سنت والا سکینہ دی یتیمی بھی برداشت کراں گی ویرا میں سب کچھ برداشت کر لواں گی پر اپنے نانے دا دین یتیم ہوندا نہیں ویکھ سکتی اپنے نانے دا دین یتیم ہوندا نہیں ویکھ سکتی میرے آقا حسین نے اپنی بہن ہاتھ سنیا فرمایا زینب زہرا دی دھی ہون دا حق ادا کر سکیا ہے سیدہ زینب نے کیتی ویرا علی دی پاگ دی حفاظت تسی کر لینا امی فاطمہ دی چادر نو میں بچا لوں المختصر ہے یہ 7 محرم نو میرے امام تے پانی بند کنی محرم دی تاریخ نو ٹائم نہیں بنا سارا واقعہ تفصیل نوٹ کر دے بس ایک دو بات کرنی تو مجھے فرمانا 7 محرم نو میرے امام تے پانی بند 8 بھی پانی بندے 9 محرم نو بھی پانی بندے ایک گل یاد رکھو حسین مجبور نہیں حسین مجبور حسین اللہ دی رضا من کے بیٹھا ہے میاں صاحب فرماتے ہیں طاقت ہوندیاں زور نہیں لایا طاقت ہوندیاں زور نہیں لایا اور بیٹھے من رضائی پانی تو پیاسے تو گئے دین دنیا دے سائیں تیرا توجہ فرمانا مسلمان دا یہ 7 محرم پانی بند 8 محرم پانی بند 9 محرم پانی بند 10 محرم دا دن آیا جنگ دا گھاد ہویا میرے امام علی مقام دے جان شاہ جا رہے ہیں قربان ہو رہے ہیں تیرا توجہ فرمانا ہم بعد 7 منٹ میرے وقت توجہ کرنا ہر نشاہ آنکھ آنسمان التار ہو جائے گی محبت اہل بیت اندر ایک آنسو بھی تیری اکھر چکے رہے گا اللہ دی قسم جہنم دیا کو جائے واسطے کافی ہو جائے گا بلکہ بھائی آسم میں تھے گل کرا کہ یہ گنے گمیں حسین وچ رونا نہیں چاہیے میں کہا چلیا گمیں حسین وچ رونا مدینے والے دی سنت ہے مدینے والے دی سنت ہے ایک روایت سن لو تاکہ تھوڑے ایمان چھلا مل جائے حسین بالکل چھوٹے نے میرے آقا کریم علیہ السلام حضرت ام سلمہ دے گھر آئے فرمایا ام سلمہ جی سونا حکم فرمایا میں تیرے حجرے وچ بیٹھا لگا تے میری اجازت تو بغیر کسی کو اندر آن دینا نہیں حضور تشریف فرما نہیں حضرت ام سلمہ باہر بیٹھے ہیں امام حسین علیہ السلام آگے تے سیدہ ام سلمہ نے فرمایا حسین اندر جانے کی اجازت نہیں آقا حسین نے آقا بچو آنسو آگے آقا حسین روئے میرے نبی نے فرمایا ام سلمہ حسین کو آنے دو حسین کو آنے دو امام حسین حضور دی گود وچ بیٹھے نے حضرت ام سلمہ فرما دیا تھوڑی دیر گزری حضور دے رون دی آواز آ گئی حضور دے رون دی آواز آ گئی حضرت ام سلمہ فرما دیا میں اپنے حجرے دے اندر داخل ہوئی تے میں ویکھیا حضور رو رہے نے نبی علیہ السلام رو رہے نے میں کسی سونا تسی کیوں رو رہے ہو میرے نبی نے فرمایا اے ام سلمہ ایک فرشتہ میرے کو آیا ہے جڑا آج تو پہلے کدی زمین تے نہیں آیا تے اس فرشتے نے مینوں آ کے مبارک دتی ہے تے نالے عرض کیتی ہے سونا اے مٹی میدان کربلا دی لے لو ایک وقت آئے گا تہاڈا کلمہ پڑھن والے تہاڈے حسین نو شہید کر دیں گے میرے آقا نے فرمایا
زینب اے ام سلمہ اے ام سلمہ اے ام سلمہ میں شہادت حسین کی خبر سنیے میری اکھاں وچ آنسو آ گئے نے وہ پتہ چلیا شہادت حسین سن کے اکھاں وچ آنسو آ جانا یہ مدینے والے دی سنت ہے ہوں ذرا اس بات کو سامنے رکھ کے تے میرے آقا حسین